دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 27۔ فکر مت کرو، تیمور نے جواب دیا، اس میں اور قدیر میں بہت فرق ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایسے علاقے میں پہنچ گئے جو تنگ دستی کی تصویر تھا۔ بوسیدہ مکانات، ننگ دڑنگ اور حالات کی چکی میں پیچھے مفلوق الحال لوگ۔ دروازے پر بوسیدہ ٹاٹ کا پردہ جھول رہا تھا۔ تیمور اسی میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہو گیا اور دستک دی۔ فوراً ہی 12-13 سال کا لڑکا باہر نکل آیا۔ تیمور کو دیکھتے ہی وہ اس سے چمٹ کر بولا، تم کدھر غائب ہو گیا تھا تیمور بھائی؟ ہم لوگ بہت یاد کرتا تھا۔ میں ذرا مصروف ہو گیا تھا، تیمور ہنس کر بولا اور لڑکے سے پوچھا، جان محمد ہے؟ ابا تو صبح کا گیا ہے، وہ کھانا کھانے آئے گا۔ لڑکا میری طرف متوجہ ہوا اور سلام کر کے تیمور سے کہنے لگا، ابا نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، ہم لوگ تو ہے۔ اندر سے کسی عورت نے بلوچی میں لڑکے سے پوچھا۔ لڑکے نے بھی بلوچی میں جواب دیا۔ میں اس کے سوا کچھ نہ سمجھ سکا کہ اس نے تیمور کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ پھر وہ عورت دروازے پر آ گئی اور بولی، اڑے ابھی کیا تم ادھر دروازے پر ہی کھڑا رہے گا؟ اندر آؤ، وہ بھی آتا ہوگا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر بولی، مہمان کو بھی اندر بٹھا دو۔ ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر میں اور تیمور اندر داخل ہو گئے۔ سامنے مختصر سا صحن تھا، پھر چھوٹا سا ایک برآمدہ تھا، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے 3 کمرے تھے۔ صحن میں ایک طرف پرانے ٹائر اور کسی گاڑی کا کچھ سامان پڑا ہوا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جان محمد یا اس گھر کا کوئی فرد ڈرائیور ہے۔ لڑکے نے ہمیں ایک ایسے کمرے میں بٹھا دیا جس میں میلی سی ایک دری بچھی ہوئی تھی۔ دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے بھی رکھے تھے جو کبھی گول رہے ہوں گے مگر اب بالکل پچک کر رہ گئے تھے۔ ان کے غلاف بھی بوسیدہ اور میل میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لڑکا خود ہی تکیے اٹھا کر لے گیا۔ میں اور تیمور دیوار سے ٹیک لگا کر دری پر بیٹھ گئے۔ میں نے تیمور سے پوچھا، یہ جان محمد کیا کرتا ہے اور تمہارا دوست کیسے ہے؟ جان محمد آج کل سزوکی چلا رہا ہے۔ اس نے میرے اندازوں کی تصدیق کر دی۔ اس سے پہلے یہ ایک لانچ پہ تھا۔ ایک دفعہ اس کا ایک دوسرے ماہی گیر سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ جان محمد نے اسے شدید زخمی کر دیا۔ بات پولیس تک پہنچی تو میں نے اسے پولیس سے بچایا تھا۔ میں بھی اکثر اس سے کام لیا کرتا تھا، بس اس دن سے وہ میرا مرید ہو گیا۔ اسے یہ سزوکی بھی میں نے دلوائی تھی، اس میں بھی میری ہی غرض پوشیدہ تھی۔ مجھے ایک قابل اعتماد ڈرائیور کی ضرورت تھی جو میرا مال ساحل تک لا سکے۔ یہ بیچارہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، تیمور نے جان محمد کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر تو باس اس سے بھی واقف ہوگا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس قسم کے چھوٹے لوگوں سے باس کا کیا واسطہ؟ تیمور نے کہا، اس قسم کے بے شمار لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں جنہیں صرف وہی جانتا ہے جو ان سے کام لیتا ہے، اور تم تو یوں پوچھ رہے ہو جیسے تمہارا تعلق کبھی تنظیم سے نہیں رہا۔ لڑکا 2 گاؤ تکیے اور دھلی ہوئی ایک چادر لے کر آ گیا۔ اس نے پھرتی سے میلی دری پر چادر بچھائی اور تکیے رکھ کر بولا، ابھی آپ لوگ آرام کرو، اماں چائے لا رہی ہے۔ ہم چائے پی کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ جان محمد آ گیا اور واہلانہ انداز میں تیمور سے لپٹ گیا اور بولا، ارے تیمور بھائی، ہم غریب لوگوں کیسے خیال آ گیا؟ پھر اس نے مجھ سے بھی مصافحہ کیا اور بولا، آپ لوگوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟
کھانا بھی کھا لیں گے، پہلے تم ہماری بات سن لو۔ تیمور نے کہا ہم دونوں 2-4 دن یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے کچھ دشمنوں سے خطرہ ہے۔ ارے یہ تم لوگن کا گھر ہے۔ جان محمد نے کہا تم لوگ 2-4 دن نہیں 2-4 سال رہو، تمہارا کوئی دشمن ادھر آئے گا تو اس سے ہم نمٹے گا، تم لوگ پرواہ نہیں کرو، آرام سے ادھر رہو جب تک جان محمد زندہ ہے، اس وقت تک تم لوگوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جان محمد نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو جان محمد کے ساتھ تیمور بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، جان محمد میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، رات تک واپس آ جاؤں گا، کامران بس یہی رہے گا، اس کا خیال رکھنا، یہ بہت تھکا ہوا ہے اور زخمی بھی ہے۔ آپ زخمی ہے؟ جان محمد نے حیرت سے پوچھا۔ کوئی ایسا خاص نہیں، میں نے مسکرا کر جواب دیا، بس ذرا میری یہ کلائیاں جھلس گئی تھیں۔ میں نے دونوں کلائیوں سے دکھاتے ہوئے کہا۔ میری کلائیوں کی خیال ادڑ گئی تھی اور اندر سے سفید جلد دکھائی دے رہی تھی۔ جان محمد نے پرتشویش لہجے میں کہا، یہ تو بہت جل گیا ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ نہیں جان محمد، تیمور نے کہا، میں نے بتایا نا کہ ہمارے دشمن ہمارے پیچھے ہیں، ان میں پولیس بھی شامل ہے، ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اچھا پھر ہم لوگ کا ایک بات مانو، ادھر ہماری طرف ایک حکیم ہے، بہت اچھا علاج کرتا ہے، ہم لوگ ابھی اسی کو بلاتا ہے، وہ دوائی دے گا تو ابھی تھوڑی دیر میں آرام آ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اس نے بلوچی میں کچھ کہا، لڑکا فوراً واپس چلا گیا۔ جان محمد نے تیمور سے کہا، تم بے فکر ہو کر جاؤ، حکیم کے آنے کے بعد ہم بھی چلا جائے گا، ہمارا بیٹا اور بیوی مہمان کا خیال رکھیں گے، ہم بھی زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ تیمور کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد حکیم بھی آ گیا۔ اس نے مہرانہ انداز میں میری جلی ہوئی کلائیوں کا جائزہ لیا، مگر اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے ہاتھ جلے کیسے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، میں ابھی ہاتھ پر مرہم لگانے کے لیے بھجوا دوں گا، صبح تک انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ وہ جان محمد کے بیٹے کے ساتھ چلا گیا۔ وہ شاید کہیں نزدیک ہی رہتا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد کاسو ایک ڈبیا میں مرہم لے آیا۔ میں نے وہ مرہم اپنی جھلسی ہوئی جلد پر لگایا تو واقعی مجھے بہت سکون ملا۔ جھلسی ہوئی جلد میں اچانک جیسے ٹھنڈک پڑ گئی ہو، آرام ملا تو میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ پھر میں تھوڑی دیر بعد دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ پھر تو میں ایسا سویا کہ وقت کا احساس نہ رہا۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ میری دائیں جانب جان محمد اور تیمور بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تیمور نے ہنس کر کہا، تم تو بہت خوب سوئے کامران، ہاں حکیم کی دعا سے کچھ فائدہ ہوا؟ میں نے جلدی سے کلائیوں پر نظر ڈالی، زخم تو موجود تھے مگر تکلیف کا احساس برائے نام تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، واقعی میری تکلیف تو اب بہت کم ہو گئی ہے۔ پھر جان محمد کھانا لے آیا۔ اس نے کھانے میں اچھا خاصا تکلف کر لیا تھا، مرغی کا قورمہ، بریانی اور کوفتے تھے۔ میں نے اور تیمور نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ میں نے کہا، جان محمد اگر تم نے اب کوئی تکلف کیا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہم تمہیں زیر و بار کرنا نہیں چاہتے۔ اچھا ابھی تو آپ لوگ کھانا کھاؤ، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جان محمد ہنس کر بولا، آپ لوگ نہیں چاہتا کہ ہمیں کوئی خوشی ملے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ بات نہیں جان محمد، تیمور نے کہا، تم مجھے بھائی کہتے ہو تو بھائی سمجھو، بھائی تکلف سے تو غیرت کی بو آتی ہے۔ جواب میں جان محمد ہنس کر رہ گیا۔ کھانے کے بعد چائے پی، میں نے سگریٹ سلگا کر ایک طویل کش لیا اور پوچھا، تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے دوست ہیں یا نہیں؟ ان دونوں سے ملاقات ہو گئی ہے، میں نے انہیں لی مارکیٹ کے ایک ہوٹل کا بتا دیا ہے، صبح 8 بجے دونوں پہنچ جائیں گے، میں انہیں وہاں سے یہاں لے آؤں گا، ہمیں اس کام کے لیے گاڑی کی ضرورت بھی ہوگی۔ میں نے تیمور کو یاد دلایا، کراچی میں گاڑیوں کی کیا کمی ہے؟ تیمور مسکرا کر بولا، اس میں سے ہمیں کیا ایک گاڑی بھی نہیں ملے گی؟ میں گاڑی لے آؤں گا۔ پھر ہم لوگ رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ جان محمد صبح بیدار ہونے کا عادی تھا، اس لیے وہ جلدی سو جاتا اور وہ سونے کے لیے جا چکا تھا۔ تیمور بھی تھکا ہوا تھا، اس سے زیادہ دیر وہ بھی نہ جاگ سکا۔ میں چونکہ دن میں خوب سویا تھا اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک پہلو بدلتا رہا۔ اس دوران میں 2 دفعہ میں نے اپنی
जली हुई कलाइयों पर हकीम के दिए हुए मरहम का लेप भी किया। फिर न जाने मुझे कब नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था, मगर दरवाजे बंद थे और दरअसल से रोशनी की लकीर अंदर दाखिल हो रही थी। मैंने सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। मेरी बाएं तरफ दीवार के सहारे तैमूर नीम दराज था और सिगरेट पी रहा था। मैं उठकर बैठ गया। फिर तैमूर से पूछा कि क्या टाइम हुआ है? 11:30 बजे है, तैमूर ने जवाब दिया। मैं चौंक कर बोला, मगर तुम्हें तो 8 बजे अपने दोस्तों से मिलने जाना था। मैं इनसे मिल कर आ चुका हूँ, तैमूर ने कहा। मैंने यहाँ का पता दे दिया है, वो ज़रूरी काम करके 12-12:30 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि आज इसी जगह तंजीम की मीटिंग भी है जहाँ ग्लोरिया को रखा गया है। ये इतला तुम्हें कहाँ से मिली? मैं चौंक उठा। बस मेरे कुछ ज़राए हैं, तैमूर ने हंस कर कहा। फिर बोला, तुम जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ, वो लोग भी आने ही वाले होंगे। नहाना चाहो तो पानी गर्म करा दूँ, या फिर गली से बाहर जाकर हमाम है, वहाँ भी नहा सकते हो। घर की बजाय मैंने हमाम में गुस्ल करना मुनासिब समझा। तैमूर मुझे वहाँ छोड़ आया। मैं वापस आया तो नाश्ता तैयार था। मना करने के बावजूद जान मोहम्मद की बीवी ने खासा एहतमाम कर लिया था। हम नाश्ते से फारग होकर बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जान मोहम्मद के बेटे कासू ने तैमूर को इतला दी कि 2 आदमी आपको पूछ रहे हैं। तैमूर इसी वक्त उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और कासू से बोला, कासू बेटा, हम लोग अब जाएंगे। जान मोहम्मद ने कहा था कि मेरा इंतज़ार करना, मगर वो अभी तक नहीं आया है। हमारी तरफ से उसे सलाम कहना। फिर उसने जेब से पर्स निकाला और 100 रुपए के 2-3 नोट निकालकर कासू की तरफ बढ़ाए। कासू नोट लेने से हिचकिचाया तो तैमूर ने कहा, ले लो बेटा, मुझे भी तो तुम क्या गैर समझते हो? उसने झिझकते हुए नोट लेकर जेब में रख लिए। तैमूर ने मुझे चलने का इशारा किया। फिर कासू से बोला, भाई को भी मेरा सलाम कहना, वक़्त मिला तो फिर किसी वक्त आएंगे। हम बाहर शहर में आए तो जान मोहम्मद की बीवी दूसरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। तैमूर ने उसका शुक्रिया अदा किया और हम लोग बाहर निकल आए। बाहर मजबूत जिस्म के 2 दराज कद कुरख्त चेहरों वाले नौजवान मौजूद थे। इन दोनों ने नाइट जीन्स और चमड़े के जैकेट्स पहन रखी थी। पैरों में मजबूत जूते थे। तैमूर ने बारी बारी इन दोनों से मेरा तारुफ करवाया। इनमें से एक अनवर था और दूसरा साजिद। मुझे साजिद बहुत पसंद आया। उसकी आंखों में ज़ानत की चमक थी। वो अपनी गुफ्तगू से पढ़ा लिखा भी लग रहा था। हम लोग वहाँ से मेन रोड पर आए। मेन रोड पर सफ़ेद रंग की एक टोयोटा क्राउन मौजूद थी। साजिद ने बताया कि ये गाड़ी मेरे एक मैकेनिक दोस्त की है। गाड़ी में हर किस्म का असला मौजूद था। इसमें दस्ती बम्बों से लेकर 7mm की राइफल्स और चाइना की जदीद स्टेन गन्स भी शामिल थी। इन दोनों की जेबों में .45 के खौफनाक रिवाल्वर भी मौजूद थे, जिनके साथ सलेंसर भी फिट थे। मैंने तारीफी अंदाज में इन दोनों की तरफ देखा और गाड़ी में सवार हो गया। अभी हमारे पास 2 घंटे थे, क्योंकि तैमूर का ख्याल था कि ऐन मीटिंग के वक्त वहाँ तावा बोला जाए, वरना मुमकिन है मीटिंग के बाद वो लोग ग्लोरिया को कहीं और मुंतकिल कर दें या आज ही उसे गोली मारने का फ़ैसला कर लें। साजिद ने तजवीज़ पेश की कि ये वक्त हम उसके घर में भी गुजार सकते हैं। वो नॉर्थ कराची में रहता था। मैंने भी यही मुनासिब समझा कि वहाँ यकसुई से बैठकर मनसूबा बंदी करेंगे। तैमूर भाई, अगर आप कहें तो मैं मज़ीद आदमियों को बंदोबस्त कर लूँ, अनवर ने कहा। मीटिंग की वजह से बास ने भी वहाँ गार्ड्स की पूरी फ़ौज खड़ी कर दी होगी। अनवर की बात पर मैं चौंक उठा। तुम क्या जानो बास को? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मेरा हद तक अमेज़ लहजा उसे गिरां गुजरा। उसका रंग सुर्ख हो गया और होंठ पींच गया। उसने एक नज़र तैमूर की तरफ देखा, फिर बोला, मैंने कब दावा किया है कि मैं बास को जानता हूँ? उसका तज़किरा तो मैंने तैमूर भाई से सुना है। वो इतनी मरतबा सुना है कि उसे देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई है। मेरे कशीदा साहब ढीले पड़ गए और मैंने उससे कहा, सॉरी यार, मैं अपने रवैये की माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मैं इतने ज़हनी दबाव में मुब्तला हूँ कि बाज़ औक़ात मेरा ज़हन काम नहीं करता। अब तुम ने बास का नाम लिया तो मुझे ये ख़्याल पैदा हुआ कि शायद तुम्हारा तल्लुक़ भी तंजीम से है। असल में अब तंजीम के किसी और शख्स पर इतबार करने को तैयार नहीं हूँ।
कामरान भाई, आप इतने टेंशन में रहेंगे तो मसला कैसे हल होगा? साजिद ने कहा, तमाम फिक्रों को ज़हन से झटक दें और पुरसुकून हो जाएं, वरना ग्लोरिया को आज़ाद कराने के बजाय आप खुद के उनके जाल में फंस जाएंगे। फिर ज़रा तवक्कुफ़ के बाद वो हंस कर बोला, अब ये मत पूछिएगा कि मैं ग्लोरिया को कैसे जानता हूँ। तैमूर भाई ने मुझे ग्लोरिया के बारे में बताया था कि उसे रिहा करवाना है। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, फिर सख्ती से होंठ खींच लिए। इसकी बात ठीक थी, ज़हनी तौर पर मैं परेशान था और इस हालत में मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। हम वहाँ से साजिद के घर पहुँचे। मैंने अनवर की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया कि हमें मज़ीद कुछ आदमियों का बंदोबस्त चाहिए। मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ का कायल नहीं था। हम सब आइंदा की मनसूबा बंदी करने लगे और साजिद के घर से गर्मा गर्म चाय पीकर उठ खड़े हुए। अब हमारा रुख डिफेंस की तरफ था। तैमूर बहुत बरकरफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। उसके दोनों साथी पिछली सीट पर बैठे थे। वो दोनों खामोश थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पिछली सीट पर पत्थर के बुत बने बैठे हों। एक लम्हे को मेरे दिल में न जाने ये ख्याल आया कि मुमकिन है तैमूर ने इस बहाने मुझे जाल में फांस और अब मुझे बास की तरफ ले जा रहा हो और उसे अपने दोनों साथियों को शायद इसलिए साथ किया था कि मैं ऐन वक्त पे मज़ामत करूँ तो वो लोग आसानी से मुझ पर काबू पा लें।